سال یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کو 4 مختلف کیسز میں اور ان کے خلاف 189 کیسز ہوں 62 سال کی سزا ہوئی ہو۔ تفصیلات میں نے دینی ہے آپ کو کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے ابھی کیسز باقی ہیں۔ 2026 میں عمران خان جیل سے باہر آئیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو کمپریہنسو سٹوری دینی ہے، جو پریڈکشن ہے، جو بڑے اہم طاقتور لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان باہر آ پائیں گے یا نہیں، کیا ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ، ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کو کچھ ایویڈنس کے ساتھ چیزیں بتانا چاہوں گا۔ دوسری سٹوری آپ نے دیکھی ہوگی کہ بنگلہ دیش میں ایک اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، ڈھاکہ میں پروٹیسٹ ہیں پورے ملک میں، اور یہ جولائی 2024 کے بعد سے ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب بنگلہ دیش کوئی 1.5 مہینے بعد انتخابات کرنے جا رہا تھا، اور اس میں جو بنگلہ دیش کی جو حالیہ یعنی کہ 1.5 سال پہلے ایک تحریک چلی تھی اسٹوڈنٹ کی، ان کی جو انقلاب کے روح رواں تھے، اور اس اسٹوڈنٹ کو قتل ہو گیا ہے جو لیڈر تھا ان کا، انقلاب کا لیڈر، اور یہ بھارت کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بنگلہ دیش اور بھارت کی کیا مداخلت ہے بنگلہ دیش میں؟ پاکستان اس میں کیا دیکھ رہا ہے؟ اور بنگلہ دیش میں آنے والے چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ضرور دیکھیے گا، ڈیٹیل دوں گا میں آپ کو۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ضرور کرٹیکل فیڈ بیک دینا ہے۔ میں شروعات کرتا ہوں۔ آج فیصلہ آیا ہے عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس میں اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم۔ اب عمران خان کے خلاف 62 سال کی سزائیں آ چکی ہیں۔ 189 کیسز ہیں عمران خان کے خلاف، ان کی اہلیہ کے خلاف بھی 2 درجن سے زائد کیسز ہیں، اور عمران خان کو 868 دن ہو گئے ہیں جیل میں، اور ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بنیادی طور پر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ سزائیں ہو رہی ہیں؟ 9 مئی کے واقعات میں جو ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، یاسمین راشد ہیں، یا عمر سرفراز چیمہ ہیں، یا سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، یا محمود الرشید ہیں، کئی جو بڑے بڑے لیڈران ہیں ان کو 9 مئی کی سزائیں ہو چکی ہیں، اور کئی بار ہو چکی ہیں، کل بھی ہوئی ہیں 10 سال کی۔ آج بھی متوقع ہیں شاہ محمود قریشی کو رہائی مل رہی ہے، لیکن ان کے خلاف ابھی بھی بہت کیسز ہیں اور وہ کیسز فیس کر رہے ہیں، اور عمران خان کے خلاف دھڑا دھڑ سزائیں آ رہی ہیں۔ توشہ خانہ 1 کیس میں 10 سال کی سزا، پھر دوسرا آج توشہ خانہ 2 کیس میں بالکل سملر نیچر کا کیس، یوں سمجھیے کہ ریپیٹ ہوا ہے وہ کیس، 17 سال کی اور سزا ہو گئی، القادر ٹرسٹ میں 14 سال کی ہو گئی، عدت کیس میں 7 سال کی ہو گئی۔ تو ایک لمبی لسٹ ہے عمران خان کے خلاف جو سزاؤں کی ہے۔ آپ امیجن کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سائفر کیس میں بھی 10 سال کی سزا ہو۔ تو یہ بنیادی طور پر 189 کیسز ہیں، ابھی سلسلہ شروع ہونا ہے ان کے خلاف 9 مئی کے واقعات کا، انکلوڈنگ جو GHQ حملہ کیس ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر عمران خان کو جیل میں رکھنے کا پلان ہے، عوام سے دور اور جیل میں رکھنا، اور 2026 میں بھی جو حالات سامنے نظر آتے ہیں، جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، جو انٹرنیشنل لابیز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو حکومت ہے پاکستان میں، یہاں پر جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، یا پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے ان کی لیڈرشپ کی، یا ان کے اندر جو تفرقے ہیں، جو تفریق ہے پی ٹی آئی کے اندر، تقسیم بہت زیادہ ہے، پارٹی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ڈسپلن نہیں ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ عمران خان 2026 میں بھی جیل سے باہر آنے والے نہیں ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ ایک پاسبلٹیز کا نام ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے صبح کوئی سٹوری دی، شام کو وہ مختلف سٹوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر پی ٹی آئی نیگوشیٹ نہیں کرے گی، اس کا پولیٹیکل سلوشن نہیں ڈھونڈے گی، اور کوئی گرنٹر تیار نہیں ہوگا عمران خان کے لیے یا ان کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے لیے، تو عمران خان کا باہر آنا 2026 میں مشکل ترین عمل ہوگا۔ عمران خان ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟
وہ ریزسٹنس کی پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ پاپولر ضرور ہیں اور بہت زیادہ پاپولر ہیں پاکستان میں، لیکن ان کا جیل سے باہر آنا، ان کو عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے بعد جو عدالتوں کی طاقت ہے یا عدالتوں سے جو فیصلے آئے ہیں، تحریک انصاف کو یہ ایک محض اتفاق ہے یا ایک سوچی سمجھی سازش ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس میں تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا دوسری عدالتیں ہوں۔ تو کیسز بنتے جا رہے ہیں، 189 کیسز، اور یہ زیادہ تر کیسز سیاسی کیسز ہیں، سوائے ایک یا دو کیسز کے، جس میں آپ 190 ملین پاؤنڈ کیس یا القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے، وہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہے، جو مفادات